بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں، میں اسلامک کوئز پارٹ 7 لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کی پارٹ 1 سے لے کے پارٹ 6 تک میں نے اپنے یوٹیوب چینل مستغفر اسلامک پہ اپلوڈ کر دیا ہے، اور اسی کی اگلی نشست میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ اسلامک کوئز پارٹ 7 میں کچھ اہم سوال جواب کروں گا جو کہ کمپٹیشن ایگزامز کے لیے بہت مددگار ہوں گے اور اسلامک معلومات میں بھی اضافہ کرے گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس پارٹ میں اسلامک جنگ یعنی لڑائی کے بارے میں سوال جواب ہوگی۔ سوال: اسلام کے مشہور جنگیں کون کون سی ہیں ہوئی؟ جواب: جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، جنگ خیبر۔ سوال: اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ جواب: جنگ بدر۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی کل کتنی تعداد تھی؟ جواب: 313۔ سوال: جنگ بدر میں کفار کتنے تھے؟ جواب: 1000۔ سوال: جنگ بدر کی لڑائی کب ہوئی؟ جواب: 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سوال: جنگ بدر کس تاریخ کو فتح ہوئی؟ جواب: 22 رمضان کو فتح ہوئی۔ سوال: جنگ احد کب ہوئی؟ جواب: شوال مہینے میں سن 3 ہجری۔ سوال: جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: تقریباً 1000، لیکن بعد میں یہ تعداد 700 ہو گئی۔ سوال: جنگ احد میں کفار کی فوج کتنی تھی؟ جواب: قریب 3000۔ سوال: کس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہوئی؟ جواب: جنگ احد میں۔ سوال: کس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ناک کان کاٹا گیا اور کلیجہ چبایا گیا؟ جواب: جنگ احد میں۔ سوال: جنگ احد میں مسلمانوں کے شکست جیسی صورت کیسے پیدا ہوئی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ رضی اللہ کو پہاڑی پر تعینات فرمایا کہ جب تک حکم نہ ہو وہ وہاں سے نہ ہٹیں، لیکن صحابہ رضی اللہ نے سوچا کہ کفار بھاگ گئے ہیں اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی ہے، تو وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کفاروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ سوال: غزوہ خندق کیا ہے اور کب پیش آئی؟ جواب: سن 5 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں، اور یہ طے ہوا کہ مدینے کے اطراف گڈھے کھودے جائیں تاکہ کفار اس کو پار نہ کر سکیں۔ سوال: خندق کھودنے کا مشورہ کن صحابی رضی اللہ عنہ نے دیا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ سوال: غزوہ خندق میں مسلمانوں اور کفاروں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: خندق کی لڑائی میں مسلمان قریب 3000 تھے اور کفار تقریباً 10,000۔ سوال: جنگ احزاب کس جنگ کو کہتے ہیں؟ جواب: غزوہ خندق کو کہتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسروں کسریٰ کی فتح کی بشارت کب دی تھی؟ جواب: غزوہ خندق کے موقع پر۔ سوال: صلح حدیبیہ کب پیش آیا؟ جواب: ذی القعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری۔ سوال: صلح حدیبیہ سے مسلمانوں اور کفار کے بیچ کیا معاہدہ ہوا؟ جواب: صلح حدیبیہ کی شرط میں جو کوئی شخص قریش قبیلے سے مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو اسے
वापस भेज दिया जाएगा और मुसलमानों से कोई कुरैश के चला जाए तो उसे नहीं लौटाया जाएगा। सवाल, सुलह हुदैबिया किस मौके पर पेश आया? जवाब, हज के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा जंग रोकने का था और कुरैश की इस्लाह मकसद था। सवाल, सुलह हुदैबिया कितने साल तक मुआहदा था? जवाब, 10 साल। सवाल, फतह मक्का कब पेश आया? जवाब, शाबान महीने में सन 8 हिजरी। सवाल, फतह मक्का में मुसलमान की कुल कितनी तादाद थी? जवाब, 10,000 की फ़ौज थी। सवाल, हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु कब ईमान में दाखिल हुए? जवाब, फतह मक्का के बाद ईमान में शामिल हुए। सवाल, जंग हुनैन कब वाक़या हुआ? जवाब, शव्वाल महीने में 8 हिजरी। सवाल, जंग हुनैन में कितनी मुसलमान शरीक हुए? जवाब, करीब 12,000 मुसलमान। सवाल, जंग हुनैन कहाँ वाक़या हुई? जवाब, वादी हुनैन के मकाम पर। सवाल, गज़वाए तबूक कब पेश आया? जवाब, रजब के महीने में सन 9वीं हिजरी। सवाल, तंग दस्ती का लश्कर किस गजवा को कहा जाता है? जवाब, गजवाए तबूक को। सवाल, गजवाए तबूक में मुसलमानों की कुल तादाद कितनी थी? जवाब, करीब 30,000। सवाल, किन सहाबी ने अपना सब कुछ गजवाए तबूक के मौके पर वक्फ कर दिया? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल, जंग खैबर में कुल कितने मुसलमान शरीक हुए और यहूदी कितने थे? जवाब, मुसलमान करीब 1600 थे और यहूदी करीब 30,000 की फ़ौज। सवाल, खैबर का किला किनके हाथों फतह हुआ? जवाब, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी बहादुरी से कुफ़ार को हलाक किया और किला फतह किया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो कुछ क्वेश्चन और आंसर्स थे ये इस्लामिक मालूमात में ज़रूर से ज़रूर इजाफ़ा करेगी। दीन की सही मालूमात कुरान और हदीस के जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर।